بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 4 ایپیسوڈ 12 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ روزانہ کی طرح آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لشکر قریش کے رہبر و رہنما خلیفہ میاں حضور صاحبزادہ میاں حضور ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب، اور حضرت سے روزانہ ہم سوالات کرنے حاضر ہوتے ہیں اور حضرت اس کا کما حق ہو کیا ہی احسن انداز میں جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور روزانہ ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس ٹاپک پر جتنی ہم گفتگو کر سکتے ہیں جتنا ممکن ہے میں سوالات کرتا ہوں، اور الحمدللہ حضرت اس کا جب تک جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ آج بھی میں ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سورہ مزمل کے اعمال کے بارے میں، سورہ مزمل کی روحانیت کے بارے میں، اس سورہ مبارکہ کے فضائل کیا ہیں، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ پوچھیں گے کہ اس پر کن کن بزرگوں نے کتنی ریاضت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اتنی برکتوں والی ہے کہ اللہ اکبر، سلطان العارفین حق باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ مزمل کی دعوت نہیں دی اس نے سلوک میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ فرماتے ہیں کہ اس میں اتنی روحانیت اور اتنی برکت ہے کہ اگر کسی قبر پر ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جائے اور قبر والوں کو ایصال کر دیا جائے تو 300 سال تک وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ اور حضرت ہی فرماتے ہیں کہ جو سورہ مزمل کا پڑھنے والا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہری اور باطنی غنا عطا فرماتا ہے۔ اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ میں نے 170 جنگیں سورہ مزمل شریف کی برکت سے جیتی ہیں، اور درہ خیبر کو بھی سورہ مزمل کی روحانیت سے اکھاڑ ڈالا۔ یہ وہ برکتیں اور یہ وہ طاقت ہے جو سورہ مزمل کی ہے، جو ہم بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں۔ آج اس کے مزید راز جاننے کی کوشش کریں گے اور حضرت سے یہ پوچھیں گے کہ حضرت نے اس پر کتنی ریاضت کی ہے، اس کے کیا کیا اعمال ہیں، اس کے کیا کیا برکتیں ہیں، اور اس کی روحانیت کیا ہے، اور اس پر ہم ریاضت کیسے کر سکتے ہیں، اس سے ہم فیض کیسے لے سکتے ہیں۔ یہ بزرگوں نے اتنی ساری باتیں جو ہم نے بزرگوں کی سنی ہیں وہ ہم فیض کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں متوجہ ہوں گا ڈاکٹر صاحب کی طرف کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے۔ تو پہلے حضرت سے سلام کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے دعا کریں کہ طبیعت ٹھیک رہے۔ حضور سورہ مزمل شریف کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے گا کہ سورہ مزمل شریف کی برکتیں کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں اور اس میں راز کیا ہے۔ آپ اکثر میم کا ذکر کرتے ہیں اور میم کے اعمال تعلیم کرتے ہیں جو آپ نے عوام میں تو آج تک بیان نہیں کیے شاید۔ جی ایسے ہی۔ تو جو ہم آپ کی زبان سے تنہائی میں سنتے ہیں آج وہ عوام کے سامنے آپ بیان کریں گے کہ سورہ مزمل کے میم کے جو راز ہیں وہ ارشاد فرمائیے، اس کی روحانیت، اس کے طریقہ کار کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں
پہلے دن سے قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے عملیات کی جستجو میں، سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ پہلے دن سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خاص ٹرانسمیشن ہماری جو سورہ مزمل شریف پر ہے، اور سورہ مزمل شریف میں چھپے ہوئے میم کے وہ راز جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور سورہ مزمل شریف میں جو 48 میم ہیں ان سے کام لینے کے طریقہ کار اور ان کے اعمال، اور جو ہمارے خانوادے میں رائج ہیں اس کے طریقہ کار آج میں آپ لوگوں کو تعلیم کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں سورہ مزمل شریف کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ یوں تو آپ نے فضائل بہت سنے ہوں گے، لیکن سب سے پہلے اگر میں اس کی ابتدا کرتا ہوں تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ مزمل شریف لے کر روح زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ سورت سبز نور سے لکھی ہوئی تھی۔ یہ وہ سورت تھی جو واحد تھی جو سبز نور سے لکھی ہوئی تھی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر روح زمین پر نازل ہوئے، اور جب آپ جبرائیل علیہ السلام آئے تو چاروں فرشتے اس زمین پر نازل ہوئے، اور وہ فرشتے جو آج سے پہلے کبھی اس روح زمین پر نہیں آئے تھے وہ اس سورت کی برکت میں اس سورت کے ساتھ شامل ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضری دی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے جنت کے وہ دروازوں کو کھول دیا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولے گئے تھے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وہ سورت نازل کی ہے جو آج سے پہلے اگر کسی امت پہ نازل کر دی جاتی تو کوئی بھی عاصی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سورہ مبارکہ کی برکت کی یہ کہ اس کو صرف ایک مرتبہ ہی اگر پڑھ لیا جائے تو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً ہر شخص نے، ہر مسلمان نے اپنی زندگی میں سورہ مزمل شریف ایک بار ضرور پڑھی ہوگی، اور وہ ایک بار جو پڑھی ہوگی تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہی سورت جو ایک بار اس نے اپنی زندگی میں پڑھی ہوگی وہ اس کی شفاعت کروائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مزمل شریف کی برکت ہے۔ یوں تو پورا قرآن پاک رب کا کلام ہے اور حق الہی کی طرف سے ہے، اور جو 114 صورتیں تمام کی تمام پر نور ہیں، تمام کی تمام ہدایت کے لیے ہیں۔ اور سورہ مزمل شریف ہی کی کیوں اتنی اہمیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جیسے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک مرکز ہے، اور مرکز مثال کے طور پر کہ جیسے صدر میں موجود ہے، اور ایک شخص اگر نارتھ کراچی سے چلتا ہے تو وہ ایک وقت پہ پہنچتا ہے، کوئی گلشن سے چلتا ہے تو ایک وقت پہ پہنچتا ہے، لیکن کوئی شخص صدر کے قریب رہنے والے نمائش میں رہتا ہے، گارڈن میں رہتا ہے، کہیں رہتا ہے تو وہ قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے کہ تمام صورتوں کے ذریعے انسان اپنے مرکز پہ پہنچتا ہے، لیکن سورہ مزمل شریف وہ صورت ہے کہ جس کی برکت سے انسان جلد از جلد اس منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مزمل شریف کی برکت ہے کہ جس شخص زندگی میں ایک دفعہ پڑھی ہوگی وہ بے ایمان موت نہیں مرے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا فرمان ہے کہ جو شخص صرف ایک مرتبہ قبرستان میں کھڑے ہو کر کسی قبر پر ایک مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے اور پڑھ کر وہ اس کو اسال کرتا ہے تو 300 سال تک اس قبرستان میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور جو شخص زندگی میں جس نے ایک مرتبہ پڑھی ہوگی تو اس پر کبھی عذاب نازل نہیں ہوگا۔
کیونکہ یہ سورہ مزمل شریف کے میم کا راز ہے. اور وہ میم کا راز کیا ہے؟ سورہ مزمل شریف کے اندر اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں، تو اس کے اندر ٹوٹل 48 میم بنتے ہیں. اور 48 میم کو اگر ہم 48 کو علم العدد کی نظر سے دیکھتے ہیں تو 8 اور 4 12 بنتے ہیں. اور 12 کو اگر ہم علم المفرد میں لے کر آتے ہیں تو بنتا ہے 3 کا عدد. اور جب میم کو دیکھتے ہیں، جب میم کو ہم لکھتے ہیں تو میم 3 حروفوں کا مشتمل ہے، یعنی کہ میم، یا اور میم. جیسے ہم الف پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم الف لکھتے ہیں تو الف، لام اور فے، یہ الف بنتا ہے. اسی طریقے سے میم جب پڑھتے ہیں تو میم پڑھتے ہیں، جب ہم لکھتے ہیں تو میم یہ اور میم کے ساتھ لکھتے ہیں. تو ان 2 میموں کا کیا راز ہے؟ اور یہی وہ 2 میموں کا راز ہے جو پورے 48 میم کے گرد گردش کرتا ہے. یعنی کہ جو کچھ اس میم میں موجود ہے وہ تمام کے تمام 48 میم کے اندر موجود ہے. یعنی کہ اس کے میم، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میم جب لکھو تو میم کا سر کھول کر رکھو، کہ اس کا پہلا جو میم ہے وہ ہے مظہر کا، جو مظہر ہے عجائبات کا. اس کا جو پہلا میم ہے وہ رب کی ذات کا ہے، جو مظہر ہے تمام عجائبات کا. اور بیچ میں جو یا کا صیغہ ہے یہ ندا کا صیغہ ہے. اور اس کے بعد جو میم ہے وہ محمد کا میم ہے. یعنی کہ جہاں جہاں رب ہے وہاں وہاں محمد کی ذات ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خود سے کبھی جدا نہیں کیا، کہ جہاں جہاں وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور رب، جہاں جہاں رب کی ذات موجود ہے، کہ رب نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ ہی رکھا، اپنے سے جدا نہیں کیا. کیونکہ سب سے پہلے جب نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اپنے نور سے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو بنایا. سبحان تو اللہ. یہی وہ میم کا راز جو ابتدا سے تھا اور انتہا تک رہے گا، کہ جب اس نور کی تخلیق ہوئی، اس میم کی تخلیق ہوئی، اور جب کلو من علیہ فان ہوگا، جب سے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، تو باقی رہے گی تیرے پروردگار کی ذات. وَيَبْقَوْا وَرَبِّكَ وَذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جو ذات باقی رہنے والی ہے وہ رب ہی کی ذات ہے. تو یہ میم اور یہ میم، کہ جب وہ مقام آئے گا کہ جب ہر چیز نے فنا ہونا تو بیچ میں سے یہ نکل جائے گا اور میم میم میں ضم ہو جائے گا. ہر چیز فنا ہو گئی، باقی رہی رب کی ذات، کہ جو جس کا جز ہوتا ہے وہ اسی کل میں جا کے ملتا ہے. اور جو میم سے محبت رکھتا ہے، میم کے رستے میں ہوتا ہے، وہ اس میم کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے. کہ جیسے نبی کی آل، نبی کی آل، آل سے مراد کہ نبی کی اولاد، آل سے مراد کہ نبی کے پیروکار، جو نبی سے محبت رکھتے ہیں، جو نبی کی امت ہے. جس طریقے سے مقناطیس کے پرزے بکھرے ہوئے ہیں، مقناطیس کو آپ چورا چورا کر دو، اس کے ذرات کو بکھیر دو، اور پھر ایک بڑا مقناطیس جب سامنے آئے گا تو سارے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اوپر چپک جاتے ہیں. اسی طریقے سے کہ جب ہر چیز نے فنا ہونا ہے تو یہ پوری کائنات اور وہ جو نبی کی آل ہے وہ اس میم کے ساتھ ضم ہو جائے گی. یہ سورہ مزمل شریف کے میم کا ایک راز ہے. اسی لیے تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ مزمل شریف نہیں پڑھی، جس نے سورہ مزمل شریف کے عمال نہیں کرے، جس نے سورہ مزمل شریف کی دعوت نہیں دی، اس نے گویا سلوک میں قدم ہی نہیں رکھا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ سورہ مزمل شریف کے بغیر تمہاری روحانیت، تمہاری ولایت نامکمل ہے، ناممکن ہے.
کہ یہاں تک ہے کہ جو شخص کو کسی ولایت کے مقام پہ، کسی کے مقام پہ فائز کیا جاتا ہے، کسی مقام اس کو مرتبہ دیا جاتا ہے، تو وہ سورہ مزمل شریف ضرور پڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے سلاسل کے اندر، ہمارے خانوادے کے اندر سیدنا غوث العظم کے بعد اس کے سب سے بڑے جو صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں وہ ہمارے بزرگ شیخ نور الدین مبارک غزنوی رحمت اللہ علیہ، کہ جو ایک کڑی سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتے ہیں، یعنی کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنا سلسلہ سرکار غوث پاک سے منسوب کر کے آپ نے چلایا جبکہ آپ فردوسی تھے، تو آپ نے جب سیدنا غوث العظم سے منسوب کر کے اپنا سلسلہ چلایا اور آپ فخر سے بولتے تھے کہ میں حضور کا مرید ہوں اور خلیفہ ہوں، تو یہ سورہ مزمل شریف کی برکت تھی۔ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات کے بعد اس روئے زمین پر سورہ مزمل کے جو سب سے بڑے صاحب دعوات بزرگ گزرے وہ ہے قطب ربانی محبوب سبحانی میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے خانوادے کے اندر سورہ مزمل شریف ایسے ہے کہ جیسے جسم کے اندر ہماری ریڑھ کی ہڈی، اور سورہ مزمل شریف کی جو اجازت ہمارے پاس سند کے ساتھ آئی ہے، اس کو اگر آپ کو اجازت مل جائے تو گویا آپ کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہوگا۔ سورہ مزمل شریف پڑھنے کی اجازت اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب قرآن پاک میں پڑھتا ہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان پر فرض کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ لیکن اگر آپ سورہ مزمل شریف کا کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت اس لیے لی جاتی ہے تاکہ جن بزرگوں نے اپنی ساری زندگی سورہ مزمل شریف پڑھی ہے ان کی برکتیں تمہیں مل جائیں، کہ تم جو 1 سال میں کامیاب ہونا چاہتے ہو وہ تم 40 دن میں ہو جاؤ، جو 40 دن میں کامیاب ہونا چاہتے ہو وہ 1 دن میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو سورہ مزمل شریف وہ سورت ہے اگر کوئی مفلس سی حالت میں پڑھتا ہے تو وہ امیر ہو جاتا ہے، اگر کوئی محتاج پڑھتا ہے تو وہ غنی ہو جاتا ہے، اگر کوئی قرض دار پڑھتا ہے تو اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی دشمن کے لیے پڑھتا ہے تو وہ دشمن اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کے ظاہری فضائل ہیں، لیکن اب میں بات کرتا ہوں اس کے باطنی فضائل پر۔ اہل سلوک کے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ اہل سلاسل کے اندر سورہ مزمل شریف کی کیوں اتنی امپورٹنس ہے؟ کیوں ہر مریدین کو تعلیم کیا جاتا ہے کہ سورہ مزمل شریف حفظ کر لو، یاد کر لو، اس کو پڑھا کرو؟ اس لیے جو اہل سلوک ہوتے ہیں کہ جب وہ ابتدان کے اندر سورہ مزمل شریف کی ابتدا کرتے ہیں تو اسی میم کی ضرب انسان کے نفس پر لگتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر سب سے سرکش ہمارا نفس ہے، تو جب انسان سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے تو یہی میم کی ضرب اس کو سرکش اس کے اوپر لگتی ہے اور وہ زیر ہوتا ہے۔ جب وہ زیر ہوتا ہے تو اس کا قلب اس کو بیدار کرتا ہے، اور جب قلب بیدار ہوتا ہے تو قلب کی جو صورت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ابتدان کے اندر اس میم کا جو سر ہے جس کے بارے میں لکھا گیا اس کو کھول کر رکھا جائے تو پھر وہی قلب کے اندر اس میم کی شبیہ ظاہر ہونے شروع ہوتی ہے، کہ جس طرح ایک گناہگار شخص ایک گناہ کرتا ہے اس پہ ڈوٹ لگ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے نیک شخص اگر کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس کی ابتدا اس میم کے سر سے اس کے قلب میں بیدار ہوتی ہے، اور یہی روحانیت کھل کر پھر اس کی پوری روح کو بیدار کرتی ہے، اس کے تمام لطائف کو جاری کر دیتی ہے۔
اس لیے سورہ مزمل شریف ہر خانوادے میں یہ سمجھ لیں کہ لازمی ہے. اور ہمارے خانوادے کے اندر سورہ مزمل شریف کے کئی ترتیب اور اس کے طریقہ کار موجود ہیں. میں نے آپ نے تمام شاگردوں کو اپنی پہلی پرانی ویڈیوز کے اندر سورہ مزمل شریف کی کئی تفسیر بیان کیے، اس کے اعمال بیان کیے، اس کے فضائل بیان کیے، اس کی ترتیب اور طریقہ کار بیان کیے. سب سے زیادہ جس ترتیب اور طریقے سے ہمارے خانوادے میں سورہ مزمل شریف پڑھی جاتی ہے وہ 360 کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. یعنی کہ 120 مرتبہ 3 دن اگر اس کو کر لیا جائے تو اس کی زکوٰۃ پوری ہو جاتی ہے. اب وہ 3 دن کون سے ہیں کہ جس میں اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو کم ہو؟ کہتے ہیں کہ عام دنوں کے اندر اگر آپ چاند کی 13، 14 اور 15 کو سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو آپ یہ عمل آپ کے پورے سال آپ کے لیے جاری رہتا ہے. لیکن اب وہ لوگ کہ جو رمضان المبارک کے اندر 13، 14، 15 کو 120 کی تعداد کو مکمل کر لیتے ہیں تو پھر عام دنوں کی بنسبت پورے سال چلتی ہے. تو رمضان میں جو شخص 3 دن میں یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی چلتی ہے. یہ سورہ مزمل شریف کی برکت ہے، یہ اعمال کی برکت ہے، یہ رمضان کی برکت ہے. اور رمضان میں اس عشرے میں کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے، کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص پر کہ جس نے زندگی میں رمضان پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. تو سورہ مزمل شریف کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کی جو 4 آیتیں شروع کی کہ یا ایھا المزمل، ایک کپڑا لپٹ کر سونے والے، اس 4 آیتوں کے اندر 4 ہی میم موجود ہیں. اور میم کو اگر ہم اس کے نومیریکل ویلیو اگر نکالتے ہیں تو اس کا عدد بنتا ہے 40. اور 40 میں سے 0 کو اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو ہنسہ ہمارے پاس آتا ہے 4 کا. اب 4 کا ہنسہ اور وہ میم کے سر کا حصہ، یہ جو میم کے سر کا حصہ ہے یہی پوری کائنات ہے. پوری کائنات اسی کے گرد ہے. اور وہ 4 ہی عناصر جس کو 4 عناصر کہا جاتا ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص تسخیر کے لیے سورہ مزمل شریف پڑھنا چاہتا ہے وہ صرف 4 آیتوں سے اپنا کام لے سکتا ہے اعمال کی صورت میں. اور یہ 4 آیتیں باقاعدہ طور پر سورہ مزمل شریف کی 4 فرشتوں کے نام کی ترتیب کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے اعمال کی صورت میں. اس کی 4 آیتیں بڑی کمال کی ہیں شروع کی. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم اپنا عمل رات میں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں رات میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا، رات میں ہمیں قیام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کہ ابتداء میں یا ایھا المزمل، اگر ہم اپنی سلوک کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم اپنی روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے کرتے ہیں تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اعمال کی صورت میں آپ اس ترتیب سے ان 4 آیتوں کو اگر پڑھ لیتے ہو تو آپ کی روحانیت بیدار ہو جاتی ہے. کس ترتیب سے؟ کہ یا ایھا المزمل زملنی بلطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے یہ حصہ اس میں کرنا ہے عمل کی صورت میں، کہ اگر ہم اپنی چاہیں نا کہ ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو، ہمارے اندر روحانیت قائم مقام ہو، ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، ہماری باطنی آنکھ نہیں کھل رہی، ہمارا قلب جاری نہیں ہو رہا، ہماری روح بیدار نہیں ہو رہی، ہمارا سب کچھ روشن نہیں ہو رہا، ایسا لگ رہا ہے گویا کہ ہم جیسے ایک گلاس میں پانی بھر رہے ہیں وہ گلاس لیک ہے. تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ یہی اعمال اس گلاس کو کہ جہاں سے وہ آپ کی پانی اور آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت کو ضائع کر رہا ہے، یہ اس کو پورا پیک کر دیتی ہے اور اس کو پورا لبا کے صورت میں اس کو بھر دیتی ہے. یا ایھا المزمل زملنی بلطفک الخفی یا رسول اللہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ صرف 4 آیتیں.
اور اگر اس کو عمل کی صورت میں اس ترتیب سے پڑھتے ہیں جس ترتیب سے میں نے ابھی پڑھا، اور 40 روز تک 40 مرتبہ اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری باطنی آنکھ روشن ہو جاتی ہے، کیونکہ اس طرح پڑھ لینے سے ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے ہمیں فیض ملتا ہے، ہمیں روشنی ملتی ہے۔ اور کہتے ہیں جو شخص سورہ مزمل شریف کا عامل ہوتا ہے، جو شخص سورہ مزمل شریف کی دعوت دیتا ہے، تو سورہ مزمل شریف کا پڑھنے والا کا تعلق دربار رسالہ سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس کا دربار رسالہ سے باہر آنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کسی اور عمل سے اگر 40 سال میں اس مقام تک پہنچتے ہو تو سورہ مزمل شریف کی برکت سے آپ 40 دن میں اس مقام تک پہنچ جاتے ہو۔ یہ ہے سورہ مزمل شریف کی برکت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دربار رسالت تک پہنچنے کے لیے یہ جو آپ نے عمل بتایا ہے، اسی عمل سے ہم دربار رسالت میں پہنچیں گے؟ بالکل، اسی عمل کے ذریعے بھی پہنچ سکتے ہیں اور سورہ مزمل شریف پوری پڑھنے سے بھی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ سورہ مزمل شریف کا بہت گہرا تعلق ہے حضور کی ذات سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہی محبوب اور محب کی باتیں۔ میں نے کہا نا یہ 2 میم کیا ہیں؟ سبحان اللہ، محبوب محب، بس سبحان دونوں میں میم ہے، سبحان اللہ۔ اور میم میم میں ضم ہوگا، میم نون میں نہیں ہو سکتا، میم الف میں نہیں ہو سکتا، میم با میں نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ کیونکہ وہ اسی کا جز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور یہ آپ نے اتنے سارے اعمال بتائے، وہ 48 میم کے کوئی خاص اعمال ہیں الگ الگ؟ بالکل خاص اعمال ہیں۔ اچھا، ایسے ہے کہ جیسے ایک میم کا الگ، ابھی جیسے آپ نے پہلے 4 میم کا ذکر کیا، یہ پہلے 4 میم اہم ہیں، ان کے علاوہ 48 میں سے 4 رہ گئے، 44۔ تو 44 میم میں ہر میم کا کوئی عمل ہے؟ ہر میم کا عمل موجود ہے، اور ہر میم ایک الگ اشارہ کرتا ہے۔ تو ایک نشست میں 48 میم نہیں بیان ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ہر میم کی تفسیر بیان کروں تو میں 48 ایپیسوڈ چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہر میم کے لیے کم از کم ہمیں 1 گھنٹہ تو چاہیے، کہ بتانے کے لیے کہ اگر یا المزمل کے اندر یہ میم کا جو ہے یہ کس طرف دلالت کر رہا ہے، یہ کیا راز کھول رہا ہے، یہ کیا اسرار بیان فرما رہا ہے، اور ایک ہی الفاظ کے اندر، ایک ہی اسم کے اندر، ایک ہی نام کے اندر 2 میم کیوں آ رہے ہیں، اور اس کی ابتدا 2 میم سے ہی کیوں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، محمد میں بھی 2 میم ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کی ابتدا کیوں ہوئی ہے؟ سبحان اللہ۔ کبھی جب ہم اس پہ سورہ مزمل شریف پہ کریں گے نا تو ہم ہر میم کو بتائیں گے کہ یہ کیا اشارہ کر رہا ہے اور اس کا رستہ کیا جا رہا ہے۔ یہ 48 دروازے کھول رہا ہے تمہارے لیے روحانیت کے، سبحان اللہ، تمہارے سلوک کے 48 منزلیں تو طے ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے کیا؟ 48 میم کی نہیں زکوٰۃ ادا کی جاتی، اس سے صرف فیض لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ تو ہے نا، ضروری ہے؟ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے۔ جیسے محبوب عام بندے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، میں اصل میں عام بندے کی زیادہ بات، بالکل، جو دنیا دار شخص ہے، جی جو اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، اپنی ضرورت معاش کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھائے، فیض اٹھائے۔ جیسے نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت فرماتے ہیں نا کہ وہ ایک دفعہ پڑھ کر اس نے اصال کیا قبر والے کو، 300 سال تک عذاب ہی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے تو کوئی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اب وہ جو نارملی پڑھ رہا ہے کہ اپنی حاجتوں کے لیے پڑھ رہا ہے، اگر کسی کو سخت سے سخت مہم آ گئی ہے یا کوئی پریشانی آ گئی ہے، اب اس کو سورہ مزمل سے استمداد چاہیے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کا ایک عمل بتا دیتا ہوں، طریقہ کار، اللہ وہ جو ہے ہی اسی کام کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد۔ حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو
سخت سے سخت مسئلہ درپیش آ جائے، جی کیا سخت سے سخت مسئلہ درپیش ہو وہ جائے 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھے، 40 مرتبہ، اس کے بعد 111 مرتبہ یا غنی المغنی پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 40 دن میں اگر اس کا مسئلہ حل نہ ہو تو روز محشر وہ میرا دامن گیر ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تیر بہدف، تیر با ہدف، اور بزرگوں کے نکلے ہوئے زبان سے وہ کلمات کی تاثیر اور وہ اجازت، اور الحمدللہ ہمارا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بھی ہمیں ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر کام نہ ہو تو بروز قیامت میرے دامن گیر ہو جاؤ۔ بالکل، سبحان اللہ، مقصد یہ ہے کہ ایسا تیر با ہدف کہ آپ صرف 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھیں، اگر آپ چاہتے کہ آپ کی رسائی دربار رسالت تک ہو، اللہ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رب کا قرب مل جائے، سبحان اللہ آپ سبحان چاہتے ہو کہ آپ دربار اسدیت تک پہنچ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ چاہتے ہو تمہارے مرشد کا خصوصی توجہ کرم تم پر ہو جائے، سبحان اللہ، تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے اسرار تم پر کھل جائے، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سارے اسرار، تمہارے سارے لطائف جاری ہو جائے اور تم اپنی معراج کو پہنچو، تو 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنے میں بخاطر ایک عام بندہ بھی اگر پڑھتا ہے تو 40 منٹ تو لگیں گے اس کو، جی بالکل، اور اگر کوئی حافظ قرآن پڑھتا ہے تو وہ 15 منٹ میں مکمل کر لیتا ہے۔ 15 منٹ میں، ہاں صحیح، نہیں، ایک مرتبہ پڑھنے میں تو بہت ہی جلدی پڑھ لیتا ہے، مطلب 40 مرتبہ پڑھنے میں 15 منٹ میں پڑھ لے گا وہ، 15 سے 20 منٹ میں۔ خیر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تو وہ ایک مطلب گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے ہی ایک قرآن پاک میں پیر رکھتے تھے اور دوسری رکعت تک پہنچنے سے پہلے آپ ایک پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ جی، اس میں بھی کوئی راز ہے؟ بالکل وقت سمٹ جاتا تھا، کیا معاملہ تھا یہ؟ بالکل وقت سمجھ جاتا تھا۔ دیکھو نا، اب وہ ایک دنیاوی اعتبار سے اگر ہم بات کرتے ہیں، جی، اگر آپ یہاں پر ہو، یہاں پہ جو وقت چل رہا ہے، اور اگر آپ یہاں سے چاند پہ سفر کرتے ہو، جی، تو وقت کا جو تعین ہوتا ہے، وقت کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ بدل جاتی نہیں بدل جاتی؟ جی، مطلب وقت لگے گا وہاں پہنچنے میں۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روحانیت چلی ہی جہاں سے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو امام ہیں ولیوں کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا کائنات کے ذات اقدس کہ ولایت کا در کھلا ہی آپ کے گھر سے اور آپ کے قلب سے ہے۔ سبحان اللہ، بالکل، دربار اسدیت، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، دربار اسدیت، بالکل، بے شک یہ روحانیت میں نام ہے آپ کے اس دربار کا، میرے منہ سے نکل گیا۔ سبحان اللہ، دربار اسدیت ہے دروازہ دربار محمدی کا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دربار ہے وہ باب در یزدہ ہے۔ باب دریاز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ تو مطلب ان تمام درباروں سے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مقبول ہونا چاہتا ہے تو وہ سورہ مزمل پر ریاضت کرنا شروع کر دے۔ جس کو سورہ مزمل کی اجازت ہو جائے وہ مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے، صرف اجازت سے۔ سورہ مزمل شریف کی یہ اصل برکت ہے اس کی۔ سبحان اللہ، اجازت سے کیا مراد ہے؟ جیسے ابھی آپ اگر یہاں بیٹھ کر لوگوں کو لائیو اجازت دے رہے ہیں، اجازت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، دیکھو، ایک اجازت ہوتی ہے جو لسانی ہوتی ہے، اجازت لسانی زبان سے، ہاں، ایک ہوتی ہے اجازت قلبی۔ اجازت قلبی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جیسے اب ایک عام شخص سورہ مزمل شریف پڑھنا چاہتا ہے، جی، اس کو اگر زبان سے اجازت دی جائے کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم 40 مرتبہ پڑھو، اس کو فیض ملے گا، اس کو فائدہ ہوگا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ ابتدا کے اندر اجازت لسانی ہی دی جاتی ہے، چاہے مرید خاص ہو یا مرید عام ہو، عام و خاص کا ایک ہی سب کے معاملہ۔ لیے یہی اجازت ہوتی ہے، سب کے لیے یہی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ اس پر ریاضت کر کے کمال کو پہنچتا ہے پھر اس کو اجازت قلبی منتقل ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ اس اللہ، کے مرشد کے قلب سے ہوتی ہے۔
سبحان اللہ. نہیں تو ابھی کمنٹ آنا شروع ہو جائیں گے کہ اجازت قلبی عنایت فرما دیں ابھی. وہ کب ہوتا ہے؟ وہ جب ریاضت کر جب کے. ذکر جو ہے نا اپنی معراج کو پہنچتا ہے. سبحان اللہ. وہی تکرار سے جب قرار پکڑ جائے. تکرار سے ہی تو قرار ہے. سبحان اللہ. من تکرر فقرر. بس تو وہ قرار آ جائے تو پھر مرشد کی بارگاہ. مرشد کی بارگاہ میں پھر وہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ. مرشد خود دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ خود منتقل کرتا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہوتا ہے جو توجہ منتقلہ سے ہوتا ہے. اجازت دی، یہ توجہ اصلاحی ہوئی. یعنی کہ ایک عام شخص ہے، اس کو اجازت دی تو اس پر توجہ اصلاح کی جائے گی. یعنی کہ اس کی اصلاح ہو، اس کے اندر سے خصائل رذیلہ ختم ہو، وہ برائیوں سے دور ہو، وہ نیکی کی طرف آئے، وہ سلسلے کی طرف آئے، وہ اچھے کام کرے، برے کاموں سے خود کو روکے، بے حیائی سے خود کو روکے. یہ ظاہری توجہ. یہ ظاہری توجہ ہے. اور جب پھر توجہ منتقلہ ہوتی ہے تو وہ قلب سے قلب تک وہ پہنچتی ہے. قلب سے منتقل ہوتی ہے. اس میں سبحان کوئی اللہ. حجاب نہیں ہے. سبحان اللہ. اس میں مرید کا شیخ سے رابطہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے ظاہری اعتبار سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ نور اپنے اصل کو پہچانتا ہے. جی. سبحان اللہ. وہ خود اس تک پہنچتا ہے، خود اس کو قرار ملتا ہے. اب ایک میرا مرید ہے، وہ باہر ملک میں رہتا ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. اس نے مجھ سے اجازت لے لی. اب اس سے مجھ سے اجازت لے لی، اب اس کا میرا رابطہ منقطع ہو گیا. جی. فون پہ بات ہی نہیں ہوتی، فون ہی نہیں اٹھاتے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب فون ہی نہیں اٹھا. لیکن اجازت دے دی ڈاکٹر صاحب نے. سبحان اللہ. اب وہ اس کو تواتر کے ساتھ لے کے چلتا ہے. صحیح ہے. کنٹینیو اس کو رکھتا ہے. صحیح ہے. اس پہ ریاضت کرتا ہے. جب وہ ریاضت کر کے ایک اسٹیج تک جب پہنچتا ہے نا تو پھر روحانی ربط قائم ہوتا ہے. سبحان اللہ. روحانی ربط قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں جو چیز تعلیم کی گئی ہے اس کو اس کی معراج تک پہنچاؤ. سبحان اللہ. اور جب دیکھو، جب تک تم خود نہیں کرو گے نا، سامنے والا بھی نہیں کرتا. سبحان اللہ. رب بھی فرماتا ہے کوئی اپنا حال بدلنا نہ چاہے تو رب بھی حال نہیں نہیں بدلے. بدلتا. سبحان اللہ. تم نے بدلا اجازت سے ابتدا کے اندر، اس نے کمال کر دیا. سبحان اللہ. تم نے ابتدا کی، اس نے کمال کر دیا. سبحان اللہ. اس نے انتہا کر دی. انتہا تو بہت بات کی بات ہے کہ جب تک انسان کمال کو نہیں پہنچتا انتہا کو نہیں پہنچتا. کمال اور انتہا الگ ہے. اچھا. سبحان اللہ. انتہا کیا ہے؟ توجہ اتحادی. اللہ اکبر. یعنی کہ میم کا میم میں ضم ہو جانا. سبحان نہ فنا میری، نہ بقا میری، مجھے شکل نہ ڈھونڈی ہے. میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں. ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر وہ کس کا معاملہ ہے؟ اتحادی کا معاملہ ہے. اتحادی کا. تو حضور مطلب ظاہری پر رہیں تو مطلب ابتدا تو ظاہر سے ہی ہے نا. ہاں، کیونکہ وہ حضور معاملہ یہی ہے نا کہ جتنا ہاضمہ اور جتنا عام فہم ہونا تو اتنا زیادہ بہتر ہے. بالکل. کہ اگر عام فہم بات کریں مطلب اب اتحادی پر وہ بہت پریشانی ہو جائے گی. نہیں تو ہم نے جو آگے کا اسٹیج بتایا نا، ہم نے یہ تو کہا ہے کہ تم ڈائریکٹ تیسری سیڑھی پہ چلے جاؤ. سبحان اللہ. نہیں جائے گا تو انسان نیچے سے اوپر کی طرف نا. صحیح. ابتدا ضروری ہے، جبھی کمال ہوگا جبھی انتہا ہوگی. دیکھو، تم قائم ہو، تم موجود ہو، جی. تم کھڑے ہوئے ہو. صحیح ہے. تمہارے اوپر بوجھ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ میم کو اگر ہم لکھتے ہیں تو میم کا جو الف کی صورت ایک علامت تحریر ہوتی ہے. صحیح ہے. ہم لکھتے ہیں یہ قیام ہو گیا. صحیح ہے. اور اس کے اوپر جو میم کا سرکل آ گیا سر. یہ پوری کل کائنات آ گئی ہے. اچھا. سبحان اللہ. جب تک تم قیام نہیں کرتے تم معراج کو نہیں پاتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے محبوب سے کیا کلام فرمایا حضور نے. اللہ نے کیا کلام فرمایا حضور سے؟ تو حضور اٹھی گئے. سبحان اللہ. بھائی ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس کو کہا جائے کھڑے ہو تو وہ کھڑا ہوگا نا. کس لیے کھڑا ہوگا؟ اللہ کے لیے. میم کی معراج کے لیے. سبحان اللہ. اور پھر ابتدائی میم سے ہوئی ہے کہ مظہر تمہیں چاہتا ہے سبحان کہ اب آپ کھڑے ہو جائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر لبیک دوسرا میم کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. حضور ایک مطلب یہ تو آپ نے یہ جو عمل آپ نے بتایا تھا پہلے یہ 40 دن کا، یہ اس میں زکوٰۃ کی ضرورت پہلے نہیں ہے. کس میں؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا یا غنی المغنی والا، اس کو 40 مرتبہ 40 روز تک پڑھے. ہاں تو وہ زکوٰۃ ہی ہو گئی ہے. زکوٰۃ بھی ہو گئی، فیوزات برکتیں بھی مل گئی، اور اس کے مسائل سے پیدا ہو گئے، چھٹکارا مل گیا. سبحان اللہ. اور اتنا تیر بہدف کہ حضرت مطلب یہ یقین کی انتہا، یقین کا کمال کہہ لیجئے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کام نہیں ہوتا تو پنجابی میں کہتے ہیں مینو ناپ لینا. پنجابی نہیں آتی. سبحان اللہ. ہمارے ایک استاد تھے وہ یہی کہتے تھے کام نہ ہوئے مینو ناپ لینا، کہ مجھے آ کے پکڑ لینا. تو وہ اسی طرح کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت پکڑ لینا مجھے اگر کام نہیں ہوتا تو بھائی. اور اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ ہاں یہ کیوں فرماتے ہیں؟ کیونکہ آپ سورہ مزمل کے معراج کو پہنچے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے ایک جگہ کا سفر کیا ہے، تم یہ سمجھ لو کہ پاکستان ٹور پہ تم گئے ہو، تم نے سب جگہ گھما ہوا ہے. سبحان. اب تم آ کے اپنے گھر والوں کو بتاؤ گے کہ بھائی لاہور میں ایسا ہے، لاہور میں مینار پاکستان ہے، لاہور میں داتا صاحب کا مزار ہے، لاہور میں بہت سارے مزار ہیں، لاہور میں شاہی مسجد ہے، لاہور میں یہ ہے. سبحان اللہ. تم گھر والوں کو آگے یہ نہیں بتاؤ گے کہ اسلام آباد میں داتا صاحب کا مزار ہے. جی جی. تم یہی بتاؤ گے اور قسم کھا کے بولو گے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم میرے گریبان پکڑ لو. مطلب جا کے دیکھو، اگر نہیں ملے تو آ کے پکڑ لینا. پہلے ہوتا ہے یقین، سبحان اللہ. پھر ہوتا ہے عین الیقین، عین الیقین، پھر ہوتا ہے حق الیقین. سبحان اللہ. آپ حق الیقین کی معراج کو پہنچے تو آپ نے کہا کہ اتنی بار پڑھ لینا، میں تمہیں راز دے کے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. حضور یہ تو ہے 40 دن کا عمل نا. 40 دن انتظار کر رہا ہے کوئی کہ 40 دن میں کام ہوگا. کوئی اس سے بھی جلدی کام ہونے والا ارشاد فرمائیں گے؟ بالکل اس سے جلدی بھی ہوتا ہے. آپ ایک کام کریں کہ آپ ایسا پیپر لیں جو فوٹو اسٹیٹ کا پیپر ہوتا ہے کہ جس میں لکیریں نہیں ہوتی آگے پیچھے. صحیح ہے. بلینک پیپر ہوتا ہے جی. اس کے اوپر آپ دائرے کے اندر 48 میم لکھ لیں. 48 میم. ہاں صحیح. اور میم آپ کو لکھنا ہے اس صورت میں. یہ فوٹو کاپی والا پیپر بھی آ گیا. یہ فوٹو والا کاپی، یہ زبردست ہو گیا کام. یہ فوٹو سے ڈالتا ہے، اس میں لکیریں نہیں ہیں. آپ نے میم ایسے لکھنا ہے، ایسے میم دائرے میں بنا دینا، پورا دائرہ بنا دینا. اور کتنے رکھنا ہے؟ 48 میم. 48 میم کا ایک راز ہے، 48 میم کی تعداد ہے، اور اسی کی برکت سے کام ہونا ہے. اسی سے معراج ہے اور اسی میم سے معراج ہے. میم سے بھی معراج ہے. سبحان اللہ. میم میں بڑے اسرار پوشیدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا 48 میم لکھ لے. 48 میم ہو گئے. ٹھیک ہے. اب بیچ میں سے اپنا مقصد لکھ لے. صحیح ہے. اس کو لپیٹ لے. لپیٹ لے. اپنے بازو پہ باندھ لے. صحیح. اپنے گلے میں ڈال لے. نہیں کر سکتا اپنے گھر میں کسی وزن کے نیچے دبا دے، اونچی جگہ پر. اچھا اونچی جگہ ضروری ہے. بعض لوگ بیڈ کے نیچے دبا دیتے ہیں. نہیں، اس کو اونچی جگہ پہ دبا. ادب والی جگہ پر. ادب کو وہ رکھے. صحیح. حضور آپ نے مزمل شریف کے اتنے راز جتنے خیر ظاہر کیے ہیں، تو حضور اتنے سارے فضائل ہیں. میاں صاحب نے کوئی خاص طریقہ آپ کو تعلیم کیا ہو یا کہ جس پر ریاضت کی ہو آپ نے؟ ابتدا میں ظاہر سی بات ہے سورہ مزمل شریف 40 بار سے ابتدا ہوئی ہے. صحیح. ہمارے کوئی دنیاوی مقاصد تو تھے نہیں. صحیح. ہمیں دنیا کی طلب اور حاجت تو تھی نہیں. صحیح. ہمارا مقصد صرف سیکھنا تھا. تو یہ تو عام طریقہ ہے کہ آپ کو 40 مرتبہ ابتدا دی میں، اس لیے کہ تاکہ سورہ مزمل شریف تمہیں حفظ بھی ہو جائے. جی. آئی بس سمجھ میں. جی. اور پھر مانوس بھی ہو جائے. کون مانوس ہو جائے؟ روحانیت. روحانیت. اور اس روحانیت میں سورہ مزمل شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 360 سرداران ہیں. 360 سرخ موکلان کے سرداران ہیں. موکلان سرداران ہیں تو 360 ہیں. سبحان اللہ. بعض صوفیوں کے نزدیک فرماتے ہیں کہ اس کی 360 صفحے ہیں نوری مخلوقات کی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
حضور یہاں پر یہ سرخ جنات جو ہے نا، سرخ جنات کی بات نہیں کر رہا میں، موکلان کی بات کر رہا ہوں. جی مطلب پہلے آپ نے سرخ موکل کے سردار. ہاں نہیں، موکلان کے سردار. صحیح ہے. اور جو 360 ہے نا، پھر اس سے ہی تمام شاخیں، تمام صفحے نکلتی ہیں، جو اور درجہ بر درجہ مخلوقات موجود ہیں. اس کی روحانیت پر معمور اس ہے. پہ معمور 2 بزرگ ہیں. 2 بزرگ ہاں، جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. بزرگ کہہ لیں، بعض اس کو بزرگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایوان ہے. سبحان اللہ. یہ بھی نوری مخلوقات ہیں. صحیح. کہ جن میں فرماتے ہیں کہ ایک کا نام عبد الرسول ہے. عبد الرسول. اور ایک کا نام فرعون ہے. اللہ اکبر. تو فرعون تو لقب ہے نا. اچھا. ہاں. یہ نام مطلب وہ جو جن کا نام فرعون ہے، ہاں، وہ معاملات دیکھتے ہیں عالم سفلی کے، اور جو عبد الرسول ہے وہ معاملات دیکھتے ہیں عالم علوی کے. صحیح. اچھا. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے فیض ہو، عبد الرسول سے فیض ہو، جی، تو پھر سورہ مزمل شریف کی ایک آیت ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. صحیح. پھر صرف اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، پھر صرف اس آیت کا عمل ہے، پھر اسی آیت سے پھر ان کی روحانیت اس کے وہ ہوتی ہے معاون و مددگار. پھر یہی حکم دیتے ہیں ان 360 سرداران میں سے کسی بھی ایک کو. صحیح. وہ جو ایک کو جو حکم دیتے ہیں، جو سردار موکل ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہوتی ہیں، جتنے بھی صفوں میں جو بھی مخلوقات ہوتی ہیں، وہ سب کے سب جو ہوتے ہیں وہ اسی کے پھر معاون اور مددگار بنتے ہیں. سفلی سے مراد وہ سفلی نہیں ہے جو جادو سفلی میں ہوتا ہے، بیسیکلی اسفل سے ہے نا، یعنی کہ نچلے درجے سے ہے. جی جی جی. کئی لوگ اس کو بھی وہی سفلی سمجھ لیں. ہاں، وہ سفلی بھی اسفل سے ہی ہے. ہاں، مطلب وہ کالے جادو اور دیکھیں نا، سفلی ایک شخص ایک مثال کے ایک شخص ہے، وہ عامل ہے، ایک عامل ہے، بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھتے پڑھتے وہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو پھر جب وہ گرے گا اپنے مقام سے تو وہ کہاں جائے گا؟ اسفل پہ آئے گا نا، پھر وہ سفلی کہلائے گا نا. صحیح. حضور آیت کہاں تک پڑھنی ہے؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا تک. اچھا، فاسا سے پہلے. ہاں، صحیح. صرف یہ ہے، لیکن اس کا ترتیب طریقہ کار ہے. یہ اس وقت تعلیم کیا جاتا ہے کہ جب تم سورہ مزمل شریف کی پوری زکوٰۃ ادا کر لیتے، اس کے بعد یہ عمل تعلیم کیا جاتا ہے. یہ میں نے خود کیا ہے باقاعدہ. صحیح. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہ رسولہ تک ہے. صحیح. یہ آیت ہے. یہ کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ لیکن ابھی اس کی ترتیب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. صحیح. یہ اسٹیپ ابھی آیا نہیں ہے. دیکھیں نا، ہم ایک کے بعد دوسرا قدم رکھتے ہیں، دوسرے کے بعد تیسرا قدم رکھیں گے نا. پہلے یہ والا سبق یاد کر لیں. پہلے یہ والا سبق یاد کرتے ہیں. موبائل صحیح. تو میاں صاحب نے آپ کو، جو شیخ صاحب ہیں، انہوں نے آپ کو یہ تعلیم ابتداءً فرمایا. ابتداءً 40 بار مرتبہ پڑھی، صحیح. اس کے بعد 120 بھی پڑھی، 117 بھی پڑھی، 92 بھی پڑھی. صحیح. کئی تعداد میں اس کو مکمل کیا. لیکن جب ہم کام لیتے تھے نا تو پھر اسی آیت کے ذریعے کام لیا کرتے تھے. اس آیت کے کام لینے کے کئی طریقے کار موجود ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک شفائی پیالے کا اکثر آپ تعلیم فرماتے ہیں، اگر وہ آپ مناسب سمجھیں تو عوام میں. ہاں، میں ایک شفائی پیالہ بنانے کی ترتیب آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس لیے کہ جو لوگ بیچارے پریشان حال ہیں اپنے مشکلات کی وجہ سے، مصاحب کی وجہ سے، یا پھر اپنے روزگار کی وجہ سے، یا پھر اگر کسی کو کوئی آصف کا معاملہ ہو، کوئی شیاطین جنات کا معاملہ ہو، جادو کا معاملہ ہو، یا اس معاملہ ہو، تو وہ یہ کام کریں کہ ایک چاندی کا پیالہ لے لیں اور اس کے
اندر آپ نے 40 میم خالی اس میں قدہ کروانا ہے. کتنے؟ 40 میم اس میں کندہ کروا لیں, یعنی کہ اس میں لکھائی کرا دیں. 48 میں سے 40 سوری 48 میم. سبحان اللہ, شکر الحمدللہ. ہاں اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا, ورنہ لوگوں میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. صحیح. 40 میم نہیں 48 میم آپ نے اس میں پورا کندہ کرا, کیونکہ 40 مرتبہ پڑھنے کی نسبت چل رہی ہے نا, تو وہی زبان سے سبحان اللہ. تو آپ 48 مرتبہ آپ سورہ 48 مرتبہ سے میم اس میں کندہ کرا لیں, اور کندہ کرانے کے بعد آپ اس کو 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھیں اور اس پہ دم کر لیں, اور روزانہ پڑھ کے اس پہ دم کیا کریں. اور جب پہلے دن کندہ کرا لیں گے, جب اس کو بھی آ جائے آپ کے پاس, کو بھی پاک صاف کر کے پورا کلیئر کر کے, اس کے بعد آپ پانی اس میں ڈال کر کسی بیمار کو پلائیں گے تو وہ اس کو شفا ملے گی. اگر گھر کے اندر آسیب ہے, اثرات ہیں, آپ نے 48 میم کا وہ پیالہ تیار کرا ہے, اور 48 میم کا آپ نے پیالہ تیار کرا, اور اس کے اوپر 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ کے اس پہ دم کر کے, اور اگر گھر میں ہم اس کو چھڑکتے ہیں تو گھر والے کو نجات ملتی ہے نگیٹیوٹی سے, نجات ملتی ہے جادو سے, نجات ملتی ہے آسیب سے, نجات ملتی ہے پریشانیوں سے. اگر خیر و برکت کے لیے کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی پیالے کو ترتیب سے بنائے. اچھا, اب لوگ ہیں چاندی کا افورڈ نہیں کر سکتے, جی چاندی جی بھی جی بہت جی, مہنگی ہوئی ہے. یہی میں سوال لی, عام لوگوں کا میں عام لوگوں کے لیے بھی میں بتا دیتا ہوں, اس کے لیے بھی یہ کریں کہ چینی کے پیالے بھی ملتے ہیں. چینی کی پلیٹ آتی ہے نا وائٹ والی, اس میں پیالے بھی ملتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو پھر وہ یہ کریں کہ زعفران گھولیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے لکھ لیں. اگر زعفران نہیں لکھتے تو انک پین سے ہی لکھ لیں, اس کو دھو کر پی لیں. اس کو دھو کے 40 میم اپنے ہاتھ سے لکھیں, سورہ مزمل شریف 40 مرتبہ پڑھیں اور مریض کو پلائیں. جس مقصد کے لیے کرنا چاہے اس کو کر لیں, اور پھر وہی پیالہ آپ اپنے پاس رکھیں اور پھر اسی کو استعمال کرائیں. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرا, تیار کروا دیا. اچھا, اب چاندی اگر نہیں مل رہی, مہنگی ہے, تو آپ تانبے کا پیالہ لے لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تانبا تو سستا ہے نا, کچھ سستا ہے اس سے. اچھا, مطلب کچھ مہنگا ہے یہ بھی تانبا. جی, تانبے کا پیالہ لیں. اچھا, تانبے کا بنائیں گے نا تو اس کی تاثیر الگ ہے. جی 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 جی, سبحان اللہ. چاندی کا بنائیں گے اس کی تاثیر الگ ہے, مٹی سے کریں گے اس کی تاثیر الگ ہے. اچھا, مٹی کا بھی لے سکتے ہیں ہم؟ مٹی کا بھی لے سکتے ہیں آپ, کچا یا اندر وہ نہیں تیار ہوا ہوا ایسا عموماً ملتا ہے لیپ والا. ہاں صحیح, مطلب جس طرح سے چاہیں آپ کی طرف سے اجازت ہے. اجازت ہے, آپ اس ترتیب و طریقے سے اس کو بنا لیں, اس کو کر لیں اس کو. سبحان اللہ. خیر, آپ ڈاکٹر صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں, اور اس حوالے سے آپ کے اسکرین پر نمبر چل رہا ہے 0311110221. اچھا, کالز آپ کی آ رہی ہوتی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کی جب بات چل رہی ہوتی ہے تو بیچ میں اس کو جو گفتگو چل رہی ہے اس گفتگو کو بیچ میں کاٹا نہیں جا سکتا, اس وجہ سے بعض اوقات آپ کی کال نہیں لی جا سکتی. تو کال اب میں انشاءاللہ عز و جل لوں گا. اچھا, سورہ مزمل شریف سے کوئی حب کا ایسا تگڑا عمل بتا دیں گے, کال لے لوں؟ ہاں, کال لے لیں. اچھا, آپ ہمیشہ حب کا ہی کیوں پوچھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. تو استاد محترم, ایک عمل کی حضور اجازت چاہیے تھی. وہ جبرائیل علیہ السلام نکال میدان میں سراج مسامہ دعا یا اردو کی کچھ سوالات پڑھنا ہے حضور. یہ عمل میں نے آپ کو بتایا تھا. جی حضرت, یہ عمل میں نے آپ کو تعلیم کیا تھا. نہیں سر, تو آپ کی جو ہے وہ چوکی ملائکہ جو آپ کی ویڈیو, ہاں بالکل, اجازت ہے میری طرف سے, شامل حضور. میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. ٹھیک ہے, جی جی بہت. اچھا جی حضور, حب کا عمل اس لیے پوچھتا ہوں کہ محبت اور محبت, میں محبت کی بات کرتا ہوں. محبت آپ سے بھی محبت ہے, اور محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ محبت ہی میں دنیا ہے. آج اپنے ٹرانسمیشن کی ابتدائی یہ کی تھی, روحانیت سے محبت نکال دیا جائے کیا رہ جائے گا؟
دنیا سے محبت نکال دی جائے کیا رہ جائے گا؟ ایک تعلق ہے، اس سے محبت نکال دی جائے صرف مطلب رہ جائے گا؟ تو میں محبت محبت اور محبت کی بات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص محبت کے راستے سے آتا ہے وہ جلد اپنے مقصود کو پہنچتا ہے، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، جلد اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ سبحان اور جو اللہ، شخص ریاضت کے راستے سے آتا ہے پہنچنا اس نے بھی ہے، لیکن وہ سر جانے سے چلا ہے وہ صدر پہنچے گا، اور محبت والا گارڈن سے چلا ہے وہیں پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور یہ وجہ ہے کہ میں اکثر محبت کی بات کرتا ہوں۔ لیکن آپ یہ پوری بات مکمل کرا کریں کہ ایک محبت ہوتی ہے دنیاوی اور ایک محبت ہوتی ہے حقیقی۔ حضور حقیقی محبت کا تو میں علم بردار ہوں، لیکن پاکستانی نوجوانوں کا بھی میں نمائندہ ہوں، کہ وہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو گھروں میں رہتے بھی ہیں اور وہ عزت کے ساتھ اور حیا کے ساتھ وہ اپنا ہر معاملہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو کوئی دین کا راستہ، کوئی روحانیت کا راستہ، کوئی عملیات کا حق راستہ جو سیدھا راستہ ہو وہ تعلیم کرنا ہے۔ کال لے لوں حضور؟ لے لیں۔ کال کٹ گئی جی۔ ایک ہمارے ایک شاگرد تھے، تو وہ کسی سے محبت کرتے تھے، تو محبت پہ ہی وہ یاد آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب جب میں نے اس کے معاملات کو چیک کیا، جی، میں نے اس کے معاملات کو دیکھا، میں نے کہا یار دیکھ یہ تیرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو تو اس سے باز آ جا، صحیح، کہ حضرت کچھ بھی کرے، کچھ بھی کرے، میں نے کرنا ہے۔ صحیح ہے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی کر لو، کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ایک کام کر، تو پہلے نا 7 کنکر اٹھا کے لے کر آ۔ صحیح۔ اب وہ قبرستان اٹھا کے لے کر آیا، 7 کنکر لے کر آ گیا۔ اب 7 کنکر لے کر آیا تو اس نے مجھے دیے، میں نے کنکر اپنی ہتھیلی میں رکھے۔ اچھا میں نے پڑھنے کے بعد میں نے اس کو دے دیا۔ تو میں نے کہا اچھا تو ایک کام کر، اب اس لڑکی کی گلی میں جا، اس کا جو گھر ہے نا، اور 7 کنکر ایسے ہتھیلی پہ رکھ اور ایک ایک کنکر اس کے دروازے پہ مار اور کہے کہ میں تجھے کل لینے آؤں گا نام لے کے۔ صحیح۔ 7 کنکر تو نے مارنا ہے ایسے اور آ جانا ہے۔ کہہ رہے حضرت وہ تو گلی میں تو بڑا رش ہوتا ہے، میں کیسے کروں گا؟ میں نے کہا دیکھیں بھائی اب محبت کریے تو پھر اب اس کو نبھاؤ بھی۔ تو اس نے سوچا، اس نے کہا چلے رات کے میں پہر میں جاؤں گا تو اس کا کوئی نہیں ہوگا، میں کر لوں گا۔ اتفاقی بات ہے جب وہ اپنے اس میں گھر پہنچے اس جگہ پہ تو لائٹ نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے کہا چلو میرا کام اور آسان ہو گیا، خوش ہو گیا وہ۔ اس نے بائک دور کھڑی کری، اب وہ چلے گئے۔ اب وہ جب گئے تو جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں۔ صحیح۔ اب وہ گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے، چھوڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کرا، پہلا کنکر اٹھایا، دھے میں تجھے لینے آؤں گا، دھے لے رہا ہوگا۔ جب تیسرا کنکر پڑا نا، اس کے بھائی سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کی نظر بند تھی۔ اس کو پکڑا، اس کو جو اس کو کوٹا، لوگوں نے وہاں مارا، کہہ رہا ارے جیسے ابھی بھی وہ شخص زندہ ہے، ابھی بھی آتا ہے میاں حضور کے پاس، ابھی بھی آتا ہے میرے پاس، کہہ رہا حضرت آپ نے وہ مجھے صحیح کٹوایا، اس کے بعد سے سب بھوت اتر گیا۔ محبت کا بت بہت مارا اس کو لوگوں نے۔ سبحان اللہ۔ کہہ رہے 3-4 ہی کنکر ہوئے تھے، میری نظر جب کھلی نا تو سارے موجود تھے، اور پوری گلی میں ادھر کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اس کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ صحیح۔ تو کسی کی اصلاح ایسے بھی کی جاتی ہے، بالکل ایسے بھی کی جاتی ہے، سبحان لیکن اللہ، وہ حق میں بہتر ہوتا ہے۔ سبحان لیکن اللہ۔ خیر آپ لوگوں کے لیے تو ہوپ کے لیے میں نے کئی طریقے کار سمجھائے ہیں، لیکن سورہ مزمل شریف میں اگر 40 بار پڑھی جائے، شروع کی صرف 4 آیات، صحیح۔ کیا شروع کی صرف 4 آیات، 4 آیت لیں اور 4 الائچی لیں، 4 الائچی لیں، ٹھیک ہے، 4 الائچی اپنے ہاتھ پہ رکھیں، 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف کی شروع کی 4 آیتیں پڑھ کے دم کر دیں، 2 الائچی خود کھائے، 2 الائچی اس کو دروازے پہ مار کے، دروازے میں نہ مارے، اس کو کھلا دیں، اگر کھلا نہ پائیں تو پھر اس کیا؟ کو جلا دیں، اپنا مقصد بیان کریے۔ صحیح۔ ہتھیلی پر رکھ کے پڑھیں۔ ہتھیلی پہ رکھ کے نہ جلائے، اور کسی اور پہ رکھ کے جلائے۔ نہیں حضور، ہتھیلی پر رکھنے سے، ہتھیلی پہ رکھنے سے پڑھنا ہے۔ جی ہتھیلی، اچھا محبت کے عمل کیا ہتھیلی پر ہی ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیں تاثیر ہوتی ہے نا ہر چیز کی، جیسے اس میں پانی پیتا ہوں میں، تاثیر الگ ہے، مٹی کے پانی میں پیوں گا تاثیر الگ ہے، سبحان اللہ، تانبے کی اس میں پیوں گا پانی تاثیر الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے ہر عمل کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے جسم کا حصہ ہے نا اس کا۔
سبحان اللہ. اب وہ جب اپنے جسم سے ایسا رکھے گا تو وہ جسم سے مانوس وہ چیز ہوگی نا, اور پھر جب اس پہ روحانیت دم کی جائے گی, جب اسے وہ موکلان جو بھی نوری مخلوقات کے ذریعے کام کرے گا تو وہ اسی چیز کو لے کے پھر وہ وہاں پہ صلاحیت کرے گی نا. صحیح. تو اثر کام ہوگا. 4 الائچیاں اس پر کتنا پڑھنا ہے؟ شروع کی 4 آیات 4 آیات کی 40 مرتبہ پڑھنا ہے, ایک ہی نشست میں؟ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے, اور ایک ہی دن پڑھنا ہے. اور اس کے لیے کوئی ریاضت کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ریاضت کی. 2 الائچی خود کھا لے, بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو کھلا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کی الائچی. اب وہ ایک لیڈیز میرے پاس آتی تھی, مجھ سے کہتے ہیں کہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے آپ مجھے کچھ دیں. تو میں نے ان کو الائچی وہ لونگ پڑھ کے دے دی. تو میں نے کہا اس کو نا اس طریقے سے اسے کہو کہ یہ جلا دے. کیا یہ جلا دے؟ ہاں, کیا کرے؟ جلا دے. اس کو جلا دے. اب ہوا یہ, اس نے بولا کہ میری بیٹی تو نہیں جلائے گی, تو اگر آپ حکم کریں تو میں اس کو جلا دوں. صحیح. میں نے کہا جلا دو. اب وہ جب اس نے جلایا تو اس کے اماں کا رشتہ آ گیا. اللہ وہ میرے پاس آئے, حکیم صاحب آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے کیونکہ وہ تو ایسے معاملہ ہوا. میں نے کہا میری بیٹی. اچھا ایسا ہوتا ہے؟ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو جس کو جلانا ہے اسی کو جلانا ہے. اسی کو جلایا. تو ایسے ارے بھائی بہت واقعات ہوتے ہیں. اب ایک لیڈیز اپنے بچے کو لے کر آئی میرے پاس. صحیح. دم کرانے کے لیے. اب بچہ تھا تقریباً 3 یا 4 سال کا. صحیح. سمجھدار بچہ ہوتا ہے. جی. اب میں نے کیا کہا, وہ لیڈی تھوڑی سی پڑھی لکھی تھی, تو میں نے ان کو جلانے والا تعویذ دی. میں نے کہا کام کرنا, بچے کے تعویذ ملنا اور اس پہ 3 جوتی مارنا اور جلا دینا. اب وہ سن کے چلی گئی. اب وہ گھر گئی, پہلے بچے کو 3 جوتی مارے, پھر تعویذ مارے, پھر جلائے. اب وہ بچہ رو رہا. وہ جب میرے پاس آیا تو مجھے دیکھ کے اور رونے لگا کہ انہوں نے میں نے بڑھوایا. میں نے کیا کرا کہ نہیں, میں پہلے بچے کو 3 جوتی مارتی ہوں اور پھر تعویذ بول کے جلاتی ہوں. میں نے کہا اللہ کے بھلی, میں نے آپ کو کب کہا تھا کہ بچے کو جوتی مارو؟ میں نے تو کہا تھا تعویذ سے مارنا. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. جی. تو مطلب صحیح سے سمجھ لینا چاہیے. جبھی تو کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کسی کام کو پوری طریقے سے نہیں سمجھ پاتے تو پھر وہ معاملات پھر ڈسٹرب کی طرف لے کے جاتے ہیں. ڈسٹرب. یہ حب کا عمل آپ نے تعلیم فرمایا, اور بہترین عمل ہے, یہ بہترین پرتاثیر ہے. محبت کی الائچی. اور اچھا اس کے لیے نا اب وہ اس کو اور پرتاثر کرنا چاہتا ہے. صحیح ہے. تو وہ 14ویں شب میں کرے. 14ویں شب میں جب چاند عروج پر ہو. سبحان اللہ. اور تاثیر پیدا کرنا چاہتا ہے تو کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہو کے چاند کی روشنی میں کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مقصد یہ ہے کہ اب وہ کوئی گنجائش نہ رہے نا. جی. کہ ڈاکٹر صاحب نے طریقہ بتایا نہیں ہوا. جی. سبحان اللہ. کیا چاند کی روشنی میں سر بھرے نہ کر کے, سر پہ تاج نہ ہو, کوئی کیپ نہ ہو, کوئی ٹوپی نہ ہو. صحیح. اگر کوئی عورت کرتی ہے تو وہ سر پہ دوپٹہ نہ ہو. اچھا. سر پہ دوپٹہ ہو, سر پہ دوپٹہ نہ ہو, سر بھرے نہ ہو, عمل کی صورت میں. صحیح. تو حضور یہ آپ نے بہت سارے عمل اس سے تعلیم فرمائے ہیں. جادو کا کوئی جو ہے کاٹ, اس کے لیے جادو یا جنات کا کوئی اتار مختصر ارشاد فرماتے ہیں. بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جو مسان کا جادو ہوتا ہے, مسان کا جادو, وہ دوسری آیتوں سے اور دوسرے اعمال سے مشکل سے ختم ہوتا ہے, دیر سے ختم ہوتا ہے. جی بالکل. لیکن فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مزمل شریف کا عامل ہے تو وہ اس کو آنے واحد میں توڑ دیتا ہے, مسان کو توڑ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمل تو ٹوٹنا دور کی بات, اس جگہ کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے کہ جہاں سے جادو ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کے دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہے. عام لوگ صرف 40 مرتبہ پڑھیں سورہ مزمل شریف. صحیح ہے. صرف 40 مرتبہ. تو 40 مرتبہ پڑھنے میں ہی جادو کی کاٹ ہو جائے گی. بالکل کاٹ ہو جائے گی, اس کی نجات مل جائے گی. اگر تمہارے جسموں میں ہوگا تو وہ ختم ہونے شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. کال لے لوں. بالکل آپ لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ محمد شکیل بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی ڈاکٹر سے بات ہے. جی بات کیجیے, ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں. استاد مطلب میں تھوڑا سا
آپ کا شاگرد ہوں. مجھے تھوڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ جب میں ڈاکٹر صاحب کا کوئی بھی عمل کرتا ہوں میرے پاؤں میں جلن شروع ہو جاتی ہے اور اس جلن کافی زیادہ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یا کوئی حرج تو نہیں ہے یا کوئی عمل میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا؟ عمل کون سا کر رہے ہو آپ؟ جی میں ابھی جو آپ کا جو ابھی چل نہیں رہا جو ذکر والا اور یہ جو کہ آپ چلا رہے ہیں 3 مہینے کا جو کورس تھا اس میں. ٹھیک ہے. آپ ایک کام بھی کریں کہ آپ جس جگہ سوتے ہیں نا اس جگہ کوئی چیک کریں کہ کوئی جگہ کا حصہ یا کوئی چیز کوئی ناپاک تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اپنے کمرے کو تھوڑا سا آپ صاف کریں, دھوئیں اور صفائی کریں اور وہاں پہ خوشبو کا استعمال کریں سونے والی جگہ پر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں, اس جگہ پہ کوئی ناپاکی پڑی ہوئی ہے تو پھر وہ چیز متاثر کرتی ہے. اسی لیے کوشش یہ کرا کریں کہ اپنے جو سونے والی جگہ ہو نا یا آپ کے بستر ہوں تو اس کو پاک صاف رکھا کریں, اور اپنے بستر پہ بیٹھ کر کبھی بھی کوئی زکوٰۃ ادا نہ کریں کسی بھی عمل کی. یہ بھی ذہن میں رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک. ماشاء اللہ. استاد محترم, میں محمد غوث بول رہا ہوں ابو ظبی سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غوث کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ بہت الحمدللہ, آپ کی دعا ہے اور آپ کا نظر کرم ہے. الحمدللہ. استاد محترم, امام حسین کی چوکی سے کوئی رکے ہوئے کام کا حل بتا دیجیے. ٹھیک ہے, میں بتا دیتا ہوں. اور استاد محترم, جو نادر علی باموقع سمیتی کا پرنٹ نکال کے اپنے بٹوے میں رکھ سکتے ہیں حفاظت اور ترقی کی کامیابی کے لیے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. جی, کسی کو گھر میں لگانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. اور استاد بابر شاہ جیلانی, آپ کو بھی السلام علیکم, آپ بھی دعا میں یاد رکھ لیجیے. وعلیکم السلام. اللہ خوش رکھے, سلامت رہے. اور بالخصوص جو میرے شاگرد ہیں جو میرے ساتھ اپنا سلوک کا سفر کر رہے ہیں, اپنا عملیات کا سفر کر رہے ہیں, جب ان کو زندگی وفا کرے تو وہ سورہ مزمل شریف لازمی اس کا عمل کر لیں. کوشش کریں گے کہ میں اس کا ایک نصاب کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں, وہ جو میں نے خود کیا تھا اپنے شاگردوں کے لیے جو لوگوں کے علاج بھی کرتے ہیں, کہ سب سے پہلے 117 مرتبہ سورہ مزمل شریف آپ نے 9 دن پڑھنا ہے. کتنے دن پڑھنا ہے؟ 117 مرتبہ 9 دن پڑھنا ہے. اچھا, یہ صرف اور صرف راہ للہ پڑھنا ہے. جب 9 دن مکمل ہو جائیں گے نا, اس کے بعد پھر آپ نے 117 مرتبہ پڑھنا ہے 9 دن تک. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں. 2 اس کے ہو گئے. پھر تیسرا 117 مرتبہ شروع کریں, پھر 9 دن اس کو مکمل کریں. پھر پھر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں. پھر اس کی 117 بار شروع کریں اور پھر 9 دن مکمل کریں. پھر قطب ربانی محبوب سبحانی میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ہدیہ کریں, آپ کو بھیجیں. یہ کتنے سٹیپ ہو گئے؟ 1 2 3 4. پھر 5واں اسٹیپ اس کا یہ ہوگا کہ آپ 117 بار شروع کریں, 9 دن مکمل کریں, پھر اپنے مرشد کے لیے کریں. اگر آپ کے مرشد دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کو ہدیہ کریں, اور اگر آپ کے مرشد زندہ ہیں تو ان کی اس کے لیے کریں کہ ان سے خصوصی فیض ان کو آپ کو ملے اس کا. ٹھیک ہے, کتنے ہوگا یہ؟ 1 2 3 4 5. پھر چھٹا جو آپ کریں گے نا, پھر وہ آپ اپنے لیے کریں گے 117 مرتبہ 9 دن تک اپنے لیے کریں گے. اور جو 7واں ہوگا نا, پھر وہ آپ کل روحانیت کے لیے کریں گے. اس کے 7 نصاب اس ترتیب سے آپ اس کو ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ صاحب دعوات ہو جائیں گے. اس ترتیب سے اگر آپ سورہ مزمل شریف کا نصاب ادا کر لیتے ہیں تو آپ صاحب دعوات ہو جائیں گے. اور پھر اپنے ورد میں کم سے کم 40 مرتبہ رکھیں, نہیں تو اس کو اسی ترتیب سے لے کے چلتے رہیں آگے تک. یہ اپنی بیان شاذلیہ میں اس کو تحریر کر لیجئے گا. سورہ مزمل شریف کا میں نے آپ کو وہ راز بتایا ہے, وہ طریقہ کار سمجھایا ہے کہ یہ وہ 7 نصاب ہیں, یہ وہ 7 طریقے ہیں. جب آپ پہلے سے گزرتے ہو نا تو اس میں آپ کو 7 نعمتیں ملتی ہیں, 7 وبائیں 7 بلائیں آپ سے دور ہوتی ہیں. روحانیت کے 7 خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا ہوتی ہیں.
سبحان اللہ. آپ جس کو چاہو جو عطا کر دو اس میں سے. یہ 7 نصاب ہیں اور یہ ہمارے خاندان قادریہ کا طریقہ کار ہے. خاندان قادریہ ہمارے شاذلی کا ہمارا طریقہ کار ہے. یہ اس کی عام اجازت ہے؟ اس کی ان لوگوں کو اجازت ہے کہ جو میرے ساتھ اپنا سفر طے کر رہے ہیں، جو کسی خانوادے سے تعلق ہے، جو کسی خاندان کے سجادہ نشیں ہیں، جو خلیفہ ہیں کسی خاندان کے، جو روحانی علاج کر رہے ہیں لوگوں کے، جو روحانی معالج ہیں. یہ ان لوگوں کو اجازت ہے، چاہے وہ کسی بھی سراسے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اجازت ہے. عام آدمی یہ نہیں ادا کر سکتا؟ عام آدمی کیوں ادا کرے گا؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ خاص بننے کے لیے خاص 40 مرتبہ خاص بنا دیں گے اس کو. سبحان جب وہ اللہ. خاص بن جائے پھر 117 بار کل سے آپ ادا کر لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ لوگ ایسا نہ ہونا کہ عام لوگ ڈائریکٹ 117 بار پڑھنے شروع کر دیں. اچھا ہاں نا. صحیح صحیح. بھائی دیکھیں ہر ڈوز کی ایک وہ ہوتی ہے نا، کیپیسٹی ہوتی ہے نا، کہ کوئی ٹیبلٹ 10 mg کی ہوتی ہے، کوئی 20 mg ہوتی ہے، پھر 50 mg ہوتی ہے، پھر 100 mg ہوتی ہے. اگر ڈائریکٹ کسی بچے کو 100 mg کی دے دو تو نقصان ہو سکتا ہے، یا وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، اس کا جلال. بچے کو بچے کے حساب سے ڈوز دی جاتی ہے. اب جو بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے پھر اس کی ڈوز بڑھا دی چلی جاتی ہے. پرہیز اس میں ترکیب جلالی اور جمالی دونوں ہوگا نصاب میں. ظاہر سی بات ہے. اور عام آدمی جو 40 مرتبہ 40 اس کا دن کوئی پرہیز نہیں ہے. کوئی پرہیز اس کا نہیں. پرہیز صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی کو ترک کرے. پرہیزگاری ہے اس کے لیے. ہاں پرہیزگاری اسی کے لیے سب سے مین پرہیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے حضور، خیر آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک ذکر کیا تھا کہ آپ کچھ نیکی کا کام کر رہے ہیں. جی جی بالکل. وہ راشن کے حوالے سے، تو وہ کہاں تک پہنچا؟ کچھ جنا ہمارے ناظرین کو معلومات دیں گے کہ کوئی سلسلہ آپ نے دوبارہ راشن کا آپ شروع کر رہے تھے نا؟ بالکل. تو وہ پایا تک ہم انتظار میں ہیں انتظار کہ میں لوگ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہوں. تو کہ جب لوگ شامل ہوں گے، جب ایک اماؤنٹ ہمارے پاس ہوگا، اس کے بعد ہم پرچیزنگ کریں گے. کیونکہ اب تک جو ہمارے پاس اماؤنٹ جمع ہوا تھا وہ ہم نے راشن تقسیم کر دیا. اچھا اس کی ویڈیو دیکھیں آپ تو بعد میں آئے. ہم یہ سب کچھ پہلے تقسیم 100 سے زیادہ راشن کے باکس ہم تقسیم کر چکے ہیں. حضور میں فون پر رابطے میں تھا آپ سے. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو رمضان میں دیا جائے. سبحان اللہ. پھر تو لوگوں کو سستی نہیں کرنی چاہیے. اس میں کار خیر میں ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے اب میں عمر ڈال دے رہا ہوں، شاہ صاحب عمر ڈال دے رہے ہیں، اور اگر ہم اس چیز کو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کار خیر میں شامل ہوں، تو یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے جو آپ سے کمزور ہیں. بالکل. اور اس میں کوئی مطلب آپ کا ظاہری تو کوئی وہ معاملہ نہیں ہے نا؟ بالکل بالکل ایسے کہ مطلب کہ ہم پر تو جو دے رہے ہیں ہمارا ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں نا. ان کے مطلب جیسے ہم مدارس میں جب جمع کرتے تھے، ہمارے ایک استاد تھے، کوئی ڈونیشن دینے آتا تھا تو وہ اس کو کہتے تھے کہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ تمہارا پیسہ امانتاً ہم لے کے جا کر صحیح جگہ پر لگا دیں. بالکل بالکل بالکل. تو بولے تم لوگ دے کر یہ نہ سمجھو کہ تم ہم پر احسان کر رہے ہو، تم پر ہم احسان کر رہے ہیں کہ تمہارا مال صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر لگ رہا ہے. بالکل ایسا. تو اس لیے لوگوں کو آپ کا ایک اور احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ ان کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ آؤ نیکی کے کام میں ساتھ شامل ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کے کام میں تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. تو قرآن کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے. ایک بات یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ جو بھی رقم ہمیں بھیجتے ہیں، اگر وہ کسی زکوٰۃ کی مد میں ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ ہم نے اپنی زکوٰۃ ادا کی ہے، یہ وہ پیسے ہیں، اور آپ اس کو زکوٰۃ کی مد میں اس کو ادا کر دیں. اور اگر آپ صدقے کے لیے کرتے ہیں، آپ راہ للہ کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ بتائیے گا تاکہ پھر اس کا ہم راشن یا اس چیز میں اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو اور سلپ ضرور ہمارے سینٹر سے آپ لیجئے گا، اور جو رقم بھیجتا ہے اور اسکرین شاٹ اسی ہی نمبر پہ آپ نے بھیجنا ہے. اگر آپ نے کوئی اماؤنٹ، آپ کے فیصل بینک کا اکاؤنٹ نمبر موجود ہے سامنے، یاد رکھیے گا
کہ میرا ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کا صرف اور صرف فیصل بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور ایزی پیسہ جیش کا صرف میرے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر میرے نام سے کوئی آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔ یہ چیز چیک کیجیے گا کہ اکاؤنٹ نمبر جو بھیجا گیا ہے اس میں محمد واجد ڈاکٹر صاحب کا نام موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو آپ بے فکر ہو کے اس میں آپ اس کو ٹرانسفر کر کے آپ اس کو اپنی سلپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور خیر آج کے لیے اتنا ہی، تو کل انشاءاللہ عز و جل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کل اسی ٹائم اسی وقت ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ابھی چاند گرہن ہونے والا ہے، تو چاند گرہن میں تو شاید 25 تاریخ کو ہے جی، تو یہاں تو خیر جزوی ہوگا اور باہر ملکوں میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر جو لوگ چاند گرہن کے اندر سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو 13، 14، 15 یہ بہترین دن ان کو ملیں اور وہ بھی رمضان المبارک کے ملیں، تو اس میں اگر وہ 120 کی تعداد مکمل کر لیتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور یہ عمل پھر ساری زندگی برقرار رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ اتنا نہیں پڑھ سکتے لیکن چاند گرہن میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ 40 مرتبہ اس کو عمل کو کر سکتے ہیں اپنے عمل میں۔ اس کے علاوہ سورہ قریش جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے اعمال کو جو چاند گرہن کا ٹائم کیا لگ رہا ہے پاکستان میں 10 سے 3 کے درمیان، رات 10 بجے سے لے کے رات 3 بجے کے درمیان اس وقت چاند گرہن ہوگا۔ جی ہاں، ایک رپورٹ یہ ہے، ایک رپورٹ یہ نا، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس ملک کے اندر کس ٹائم کے مطابق ہو رہا ہے، اس ٹائم کے دوران آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں نا آپ وہ اعمال کرنے شروع کر دیں اس میں۔ اور اگر آپ 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں چاند گرہن کے اندر تو آپ چاند گرہن کا جو ٹائم ہے اس میں 45 مرتبہ نقش 15 لکھ لیجئے گا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تو اس سے سارے کام لے سکتے ہیں۔ سارے کام لے سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب گرہن لگتا ہے نا جی ہاں، اس کی تاثیر الگ ہوتی آتی ہے۔ صحیح۔ اب مصریوں کے نزدیک، کلدانیوں کے نزدیک، یونانیوں کے نزدیک، ہندوؤں کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتے ہیں یہ دن، گرہن کے معاملات بڑے اہمیت رکھتے ہیں۔ صحیح۔ کہ جس طرح ہمارے یہاں نہیں مختلف دن اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے مذاہب میں بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جیسے سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، اموس کی رات ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور اندر سے سوالات آواز دے رہے ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ آپ نے نیا ٹاپک ارشاد فرمایا تو اتنے سارے سوالات ایک دم جناب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل ہم کل کر لیں گے انشاءاللہ، جو سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ عز و جل کل میں حاضری آپ کی بارگاہ میں دوں گا، تو انشاءاللہ عز و جل کل اسی وقت نئے سوالات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔